اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سرکار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی پروردگار کی خواہش کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو شاکرین سے افضل ثواب عنایت کرے۔ ناظرین کرام قدر، ایک مسئلہ روزے کے سلسلے میں ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ مشکل پیش آپ حضرات کو آتی ہے۔ قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن قے کا ہو جانا اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ مان لیجئے کسی نے قے کر دیا اور یہ قے کرنا اگر اس نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر قے کیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو۔ اور قے کا ہو جانا، پیٹ میں تکلیف ہے، بخار چڑھایا ہے، اس عالم میں اگر کسی کو قے ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، وہ روزہ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد وہ کسی مفترات صوم یعنی روزہ توڑنے والی کوئی چیز کو انجام نہ دے، نہ کھانا نہ پینا، نہ کوئی ایسی شے کہ جس سے روزہ باطل ہو جائے، اس کو انجام نہ دے۔ اس کا روزہ صحیح ہے اور اس روزے کو مکمل وہ کرے گا۔ آج گفتگو کی جائے گی سورہ تکویر کے بارے میں کہ جس میں پروردگار عالم نے سورج اور اس کی شعاؤں کا ذکر کیا ہے، ستارے ٹوٹنے کا ذکر کیا گیا ہے، پہاڑ کی حرکت کا ذکر کیا گیا ہے، اونٹنیوں کا ذکر کیا گیا ہے، تمام چرند کو جمع کر دیا جائے گا، دریاؤں میں جوش کا ذکر ہے، جسم اور روح کو جوڑ دیا جائے گا، اور وہ لڑکیاں کی جو زندہ درگور کی گئی ہیں وہ سوال کریں گی۔ پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ زندہ درگور کر دی جاتی، آج نئے زمانے میں دیکھا جائے تو وہ بھرون ہتیا ہو رہی ہے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ بھی اس فعل شنی کو انجام دیں گے روز قیامت ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج یہ جدید زمانہ ہے تو اس میں یہ بدتر عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ پہلے لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور نامہ اعمال کے منتشر ہونے کا ذکر ہے، آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، حضرت جبریل کا تذکرہ ہے، جہنم کے بھڑکنے کا تذکرہ ہے، اور جنت قریب کر دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ جب چادر آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے گر پڑیں گے، جب پہاڑ حرکت میں آ جائے گا،
جب آن قریب جننے والی اونٹیاں معطل کر دی جائیں گی، جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب دریا بھڑک اٹھیں گے، جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، اور جب زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے، اور جب نامہ اعمال منتشر کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الجَّحِيمُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب تر کر دی جائے گی، تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والی ہیں، چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے، اور صبح کی قسم جب سانس لینے لگے۔ بے شک یہ معزز فرشتے کا بیان ہے، اور صاحب قوت ہے، اور صاحب عرش کی بارگاہ کا متین ہے۔ مطاعن ثم آمین آمین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ اور وہاں قابل اطاعت اور پھر امانت دار ہیں، اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، اور اس نے فرشتوں کو بلند افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ صرف عالمین کے لیے نصیحت کا سامان ہے، جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے۔ اس سورے میں ستارے، رات، دن کا بیان کیا گیا ہے، جبریل امین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر دیوانے اور مجنون نہیں ہیں، اور ایک قابل غور و فکر مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو غور و فکر کرنا ہے کہ جس طرح رات، دن اور ستاروں کا نظام مستقیم اور دقیق ہے، اسی طرح جبرائیل کا نازل ہونا، پیغمبر کا ذہن، دونوں بالکل صحیح ہے، اور کسی میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن بھی بالکل صحیح اور یقینی ہے، اور اس کی شان لا ریب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔